اب ہم آپ کی چاروں صاحبزادیوں کے حالات و واقعات ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ چونکہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، لہذا انہی سے شروع کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے 5 برس بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ گویا جب اعلان نبوت ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس وقت 10 سال کی ہو چکی تھیں۔ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی ایمان لے آئیں۔ ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو ان کی خالہ حالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے۔ حالہ بنت خویلد اور سیدہ خدیجہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ سیدنا ابو العاص مسلمان ہونے سے قبل بھی صاحب تجارت اور مالدار تھے، نیز امانت دار بھی تھے۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ زینب کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ نے یہ بات منظور فرمائی اور ابو العاص سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ سے دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ ابو العاص سے زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دیں۔ قبیلہ قریش میں سے جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے جواب دیا، میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا، میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی بھی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ قریش نے اس رشتے کو ختم کرانے کے لیے بہت زور لگایا۔ ابو العاص انکار ہی کرتے رہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے قریش کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ثابت قدمی پر تعریف فرمائی اور ان کے کردار کی پختگی کو پسند فرمایا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس لڑائی میں شکست کھانے والے بہت سے کافروں کو قید کر لیا گیا تو قیدیوں کو مدینے لایا گیا۔ قیدیوں سے معاوضہ لے کر انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس لڑائی میں ابو العاص بھی قید ہو کر آئے ہوئے تھے۔ انہیں عبداللہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے قید کیا تھا۔ عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، اس لیے ان کا شمار مخالفین میں ہوتا تھا۔ اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے معاوضے روانہ کیے۔ اس سلسلے میں ابو العاص کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار ان کے فدیے میں بھیجا۔ جب یہ معاوضے اور فدیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ کو ان میں وہ ہار بھی نظر آیا۔ آپ پر غم کی حالت طاری ہو گئی، دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجلس میں موجود تمام لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو صاف محسوس کر لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پسند کرو تو ابو العاص کو رہا کر دو اور زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر آپ نے ابو العاص سے فرمایا، جب آپ مکے پہنچیں تو زینب کو ہماری طرف بھیج دیں۔ ابو العاص نے یہ وعدہ کر لیا۔ اس طرح انہیں بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھی واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بھائی کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے روانہ کیا۔ اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئیں۔ راستے میں حبار بن اسود نے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کنانہ آڑے آیا، پھر بھی زخمی ہوئی۔ اس طرح ہجرت کے دوران میں ان کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا سلوک ان کے مسلمان ہونے کی بنا پر کیا گیا۔ گویا یہ تکالیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائیں۔ سیدہ زینب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے مصائب کی تفصیل سنائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے، اسے میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہونا پڑا اور اذیت میں مبتلا کیا گیا۔ حبار بن اسود جنہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جرم معاف فرما دیا تھا۔ دین کے معاملے میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کے اس بلند مقام کی خبر بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ ان کے خامن ابو العاص جب تک مکے میں رہے اسلام نہیں لائے۔ انہیں 6 ہجری میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس قافلے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے انہیں پناہ دی۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد مکے گئے۔ ان کے پاس جن لوگوں کی امانتیں تھیں ان کی امانتیں انہیں لوٹائیں۔ اس کے بعد فرمایا، سن لو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے اسلام کا اعلان مدینے میں اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ میں نے تمہارا مال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ مکے سے مدینے آ گئے۔ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام امامہ رکھا گیا۔ علی بن ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پرورش پائی۔ مکہ فتح ہوا تو آپ نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ انہی کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا حالت نزاع میں ہے، جلدی تشریف لائیے۔ آپ نے سلام کے بعد کہلا بھیجا کہ جو کچھ اللہ نے لیا یا عنایت کیا سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کی زندگی کے لیے اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لیے تمہیں ثواب کی امید پر صبر کرنا چاہیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے دوبارہ پیغام بھیجا اور قسم دلائی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور دیگر چند اشخاص تھے۔ وہاں پہنچنے پر بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ اس وقت اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی اور سانس کی آمد و رفت پرانے مشکیزے کی طرح تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رونا کیسا؟ آپ نے فرمایا، یہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور صرف انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ علی بن عاص کی وفات کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ بچپن میں وفات پائی، لیکن عام روایت یہ ہے کہ سن رشد کو پہنچے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یرموک کے معرکے میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پاتی رہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت امامہ آپ کے کندھے پر تھیں۔ آپ نے اسی حالت میں نماز شروع فرمائی۔ جب رکوع فرماتے انہیں اتار کر زمین پر بٹھا دیتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو پھر امامہ کو سوار کر لیتے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس حد تک محبت تھی۔ محدثین نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا۔ اس وقت ازواج مطہرات وہاں جمع تھیں، امامہ بھی وہیں تھیں اور کم عمر ہونے کی وجہ سے وہیں کھیل رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اس سے بہتر ہار ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مجھے اہل بیت میں سے جو سب سے زیادہ پسند ہے میں یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تمام ازواج مطہرات منتظر تھیں کہ دیکھیں ہار کس کے حصے میں آتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلایا اور ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ظاہر ہے آپ کو امامہ سے محبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ہی تھی۔ انہی امامہ سے 12 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ وفات پا چکی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفے میں شہید کر دیے گئے تو
تو امامہ کا دوسرا نکاح مغیرہ بن نوفل سے ہوا، انہی کے نکاح میں یہ فوت ہوئی۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شریفانہ تعلقات کی تعریف کی۔ دوبارہ رخصتی کے بعد سیدہ زینب تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔ 6 یا 7 ہجری میں سیدنا ابو العاص اسلام لائے تھے، اور سیدہ زینب نے 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ام المومنین سیدہ سودا، سیدہ ام سلمہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔ غسل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند کفن میں شامل کرنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ نماز جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ یہ ایک عظیم شرف ہے جو امت کے خاص افراد ہی کو حاصل ہوا ہے۔ ان کا جنازہ مسلمان عورتوں نے بھی پڑھا۔ سیدہ فاطمہ بھی اپنی بڑی بہن کے جنازے میں شریک ہوئیں۔ سیدہ زینب کو قبر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاوند ابو العاص نے اتارا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو چونکہ ہجرت کے وقت زخم آیا تھا اور اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی تھی، اس لیے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں انہیں شہیدہ زینب لکھا ہے، یعنی سیدہ زینب اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی خاتون ہیں۔ سیدہ زینب کے خاوند ابو العاص نے 12 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں انتقال کیا۔ یہ تذکرہ تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا۔